It was a diplomatic victory بھی تھی, military victory بھی تھی, and it was a technological edge جو ہم نے demonstrate کیا. انڈیا کے لیے کافی جو ہے ٹائٹ سچویشن ہے. IPL اب سپٹمبر سے پہلے ہونا امپاسبل ہے. امن خراب ہوگا اور اسٹیبلٹی جو ہے وہ ایک خواب رہ جائے گا. اس میں ہماری پاکستان کے انجینئرز کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. پاک بھارت کشیدگی، آپریشن بنیانم مرصوص اور سیز فائر. پاکستان کی بھارت پر سبقت واضح ہو گئی. دنیا اعتراف کر رہی ہے. بھارت کی سبکی. بھارتی ملٹری حکام اپنے ہی صحافیوں کے سوالوں پر بغلے جھانکتے رہے. وہیں DGI/SPR کی وائس ایئر چیف مارشل اور وائس ایڈمرل کے ساتھ مفصل، مدبرانہ اور مربوط پریس بریفنگ نے فتح کا موضوع دوبالا کر دیا. ذلت آمیز شکست کے بعد بھارت کا دماغ ٹھکانے پر مذاکرات کی میز پر آ گیا. پاک بھارت DGMOs کی اہم ترین ملاقات آج ہوگی. موجودہ حالات میں اہم ترین ڈیولپمنٹ پر پوری دنیا کی نظریں جمی ہیں. امریکی صدر نے سیز فائر کے بعد مسئلہ کشمیر کے حل میں بھی کردار کی پیشکش کر دی. موجودہ صورتحال میں ٹرمپ کا بیان کتنی اہمیت کا حامل، جانیں گے آج کے پروگرام میں. پاک بھارت کشیدگی کے خاتمے کے بعد پاکستان سپر لیگ جلد واپسی کی امید. ایونٹ کے بقیہ میچز راولپنڈی میں کرانے کی تیاری. شیڈیول کب آئے گا بتائیں گے آج کے پروگرام میں. اور آپریشن بنیانم مرصوص اور پاکستانی افواج کی تاریخی کامیابی پر ملک بھر میں جشن کی فضا برقرار. کاروباری دنیا پر سیز فائر کے مثبت اثرات کیا ہوں گے، پروگرام پہ ہوگی اس پہ بات. السلام علیکم، خوش آمدید. جی آیا نو بخیر رگلے واشت کے اینڈ بھلی کرے آیا. میں ہوں سید فیصل کریم. دنیا بولے کے ساتھ میں ہوں سعدیہ سیمسن. 4 دن پہلے دشمن کا میزائل جو لیفٹنٹ کرنل ظہیر عباس کے گھر گرا اور ان کا 7 سالہ معصوم بیٹا ارتضیٰ شہید ہوا. آج کے شو کا آغاز ہم اسی چیز سے کر رہے ہیں. ہم اپنے پورے شو کو اسی سے منسوب کر رہے ہیں. آج اسی مٹی پر باپ جشن فتح میں مسکرا رہا ہے. فوجی جوانوں کے کندھوں پر ارتضیٰ کے بہن بھائی خوشی سے جھوم رہے ہیں، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو کبھی شکست نہیں کھا سکتی. یہ ہے وہ تاریخی مناظر جو اس پورے قوم جس کی 3 دن سے متلاشی تھی. قوم جواب مانگ رہی تھی، لیکن اس کے بعد ایسا جواب دیا گیا کہ جو سالوں نہیں، دہائیوں نہیں، صدیوں یاد رکھا جائے گا. اور اس قوم سے لڑنے آیا تھا بھارت. اس قوم کے بچوں کو مارنے آیا تھا بھارت، کہ جس قوم میں اتنا جوش اور ولولہ ہے. 3 دن پہلے جس گھر سے جنازہ اٹھا تھا وہیں پہ جشن ہے. اور یہ جشن فتح کیوں؟ کیونکہ جس کے بھائی کو مارا گیا اس کے جو ہے، میں کہنا چاہوں گا ان کے بگ انکلز، ہمارے تمام تر جوانوں نے کیا ہی زبردست بدلہ لیا ہے کہ اس کا پورا ڈنکا جو ہے دنیا میں بج رہا ہے. اور یہ مناظر جو ہے سعدیہ، ویل کیپ واچنگ دیم. فیصل، آئی ہیو ہرڈ کہ جب اس بچے کے شارپنر لگا، ارتضیٰ کے شارپنر لگا، اور جب اس کے شارپنر لگا ہوا تھا تو اس کی ماں کا حوصلہ دیکھیں کہ پہلے اس نے اس بچے کو کلمہ پڑھوایا. سو دس از آلسو دا نیوز دیٹ ہیز بین کمنگ. دا تھنگ از کہ جہاں پر ایسے لوگ رہتے ہوں، جہاں پر اس طرح کا عزم لوگوں کے اندر ہو، وہاں آپ کیا ہی ان کے حوصلے پست کریں گے. جو موت کو اپنے سینے پہ سجائے چلتے ہوں ان کے حوصلے آپ کیا ہی پست کریں گے. اور 1 نہیں 2 نہیں، میرے خیال میں پوری قوم کے بچے جو ہیں اس وقت فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور پھر فوج کا رسپانس بھی ویسا ہی ہے. یہاں پر جس طرح سے فوج کے جوان آئے ہیں اور انہوں نے یہ رقص کیا ہے، اور پھر وہ خاندان جنہوں نے ان کو ویلکم کیا ہے، اور یہاں پورا محلہ ہی اکٹھا ہوا ہے، کمیونٹی اکٹھی ہوئی ہے. میرے خیال میں یہ مثال نہیں مل سکتی کہیں اور. ایبسلیوٹلی. آپریشن بنیانم مرصوص کی شاندار کامیابی اور جنگ بندی کے اعلان کے بعد ہوا یہ ہے کہ بھارت کے ہوش ٹھکانے آ گئے ہیں. مذاکرات کی میز پہ اس سے آنا پڑا ہے اور دونوں ممالک کے DGMOs کی اہم ترین ملاقات آج ہونے جا رہی ہے. لیکن رات گئے جو مفصل اور مدبرانہ اور مربوط پریس بریفنگ پاک فوج کی جانب سے دیکھنے کو ملی ہے، اس نے فتح کا مزہ ڈبل کر دیا ہے. DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری، وائس ایڈمرل رب نواز اور ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے مل کر پریس بریفنگ کی
اور آپریشن بریان مرصوص کی کامیابی کی تفصیلات تمام عوام کے ساتھ شیئر کی. کیا گفتگو ہوئی ہے کل وہ آپ کو دکھائیں گے. F1 اور F2 دور مار کرنے والے میزائل، پاک فضائیہ کے جدید پریسائز منیشن، طویل فاصلے تک مار کرنے والے لوٹرنگ ایمونیشن اور جدید پریسائز ارٹلری کے ذریعے بھارت کے 26 اہم فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا. وہ تنصیبات جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال ہوئیں، اور وہ تنصیبات جو پاکستان میں دہشت گردی کو فروغ دینے میں استعمال ہوتی ہیں. Just to mention that on the night of 6 and 7, when they carried out the attack on Pakistan, we were fully ready to respond to any aggression from the sea. We were just ready, but the enemy chose not to come our way. It was essentially not a matter of choice. I would say it was a matter of compulsion, because enemy fully understood the cost it would have incurred had it ventured from the sea, which supplemented the kinetic ops that we envisaged to take. The integrated, seamless, synchronous utilization of EW, cyber, and space domains, coupled with the synergetic all-domain offensive response, which orchestrated following a very intricate targeting mech. تو نمائندہ خصوصی سلمان اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلمان، گڈ مارننگ. اور بہت ہی اہم ملاقات آج ہونے جا رہی ہے. پہلے تو میں چاہوں گا کہ ڈی جی ایم اوز کی ملاقات کتنے بجے شیڈیولڈ ہے، ذرا اس حوالے سے بتائیے. پھر جو کل رات پریس بریفنگ ہوئی اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جی بالکل، جو ڈی جی ایم اوز کی ملاقات ہے وہ آج پاکستان کے وقت کے مطابق 12:30 بجے کے قریب ہوگی، اور یہ بڑی ہی امپورٹنٹ ملاقات ہوگی کیونکہ ڈی ایسکیلیشن یا سیز فائر کے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ باضابطہ طور پر پہلا ایک رابطہ جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کا ایجنڈا جو ہے وہ یقینی طور پر بڑا مختصر یا محدود ہونے کی توقع ہے. اس میں ملٹری ڈی ایسکیلیشن پہ بات کی جائے گی. دونوں ممالک جس طرح سے ایک جنگ کے دہانے کے اوپر پہنچے اور جنگ کے دہانے کے بعد اب اپنی جو بیکورڈ پوزیشنز ہیں وہاں پر جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے یہ ٹوٹلی ایک ملٹری لیول کی گفتگو ہوگی، ملٹری لیول کی انگیجمنٹ ہوگی. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈین میڈیا کے اوپر اس حوالے سے ابھی بھی کافی زیادہ آپ کہہ لیں کہ نیگیٹو رپورٹنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے کہ انڈیا خاص طور پر کہہ رہے ہیں کہ سنتاس معاہدے پر بات نہیں کرے گا، ٹیررزم پہ بات نہیں کرے گا، اور دیگر بہت سارے ایشوز جو ہے وہ اچھالے جا رہے ہیں. حالانکہ بالکل کامن سینس کی بات ہے، لاجک کی بات ہے کہ ڈی جی ایم اوز کا یہ ایجنڈا نہیں، ڈی جی ایم اوز کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے کہ وہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کریں. تو آج کی جو ملاقات ہے نو ڈاؤٹ وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج کی جو انگیجمنٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس انگیجمنٹ کے اندر دونوں جو ڈی جی ایم اوز ہیں وہ اپنے اپنے مینڈیٹ کے مطابق ہی بات کریں گے. اور رہی بات جہاں تک کی کل رات کی بریفنگ کی، کہ نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت ہسٹورک بریفنگ تھی. آپریشن بنیان مرصوص کے کامیابی کے بعد پوری قوم جو ہے وہ اس بریفنگ کا انتظار کر رہی تھی. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ کس طرح سے تینوں ملٹری آفیسرز نے انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک چیز جو ہے حقائق کے ساتھ، ثبوتوں کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے پیش کی ہے. اور پاکستان نے صرف کلیمز نہیں کیے انڈیا کی طرح جھوٹے، پاکستان نے حقائق کے ساتھ اور جو ثبوت ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیے ہیں. اور آپ دیکھیں سب سے پہلے اگر وائس ایڈمرل میں رب نواز کی بات کروں، انہیں سوشل میڈیا کے اوپر سائلنٹ گائے کہا جا رہا تھا، اور انہوں نے سائلنٹ گائے کا ذکر بھی کیا اپنے حوالے سے کہ نیکسٹ ٹائم جو ہے آپ توقع رکھیے کہ یہ سائلنٹ گائے جو ہے وہ پوری طرح سے الرٹ ہیں. اور پوری پاکستان نیوی جو ہے وہ اتنی زیادہ الرٹ تھی کہ انڈین جو نیوی ہے اتنی ہوئی کہ وہ پاکستان کے پانیوں کے قریب بھی آتی ہے. اور اس کے بعد جو سٹار آف دا ڈے تھے نو ڈاؤٹ وہ اے وی ایم اورنگزیب تھے، جنہوں نے پورے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میلہ لوٹ لیا. کیونکہ کس طرح سے پاکستان ایئر فورس نے اس آپریشن کے دوران کارروائی کی، جس طرح سے انڈین ایئر فورس کو مفلوج کر کے رکھ دیا، چاہے وہ رفال ہوں، چاہے وہ S-400 کا معاملہ ہو، ہر جگہ پاکستان ایئر فورس. نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود تھے، ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر مسعود خان نے. گڈ مارننگ سر، اے ویری وکٹوریس اینڈ ویری گڈ مارننگ. کل ہم نے بڑی سیلیبریشن کی ہے، اور بہت ساری ویڈیوز جو سوشل میڈیا پر ہم دیکھ رہے ہیں، جس طرح سے لوگ جشن منا رہے ہیں، ہم شور آپ نے بھی دیکھی ہوگی. میرے خیال میں سب جب وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں جس طرح سے عوام افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، وہ ڈبل کر دیتی ہے، بلکہ 3-4 فولڈز کر دیتی ہے ہماری خوشیوں کو. ناؤ دیٹ دا ڈائلاگ کی طرف ہم بات کر رہے ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ آگے جانے والی ہیں باتیں. ویئر آر وی اسٹینڈنگ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، اینڈ وین وی سے کہ اس وقت کیا
بات آگے کی جا سکتی ہے؟ انیشلائز کیا کیا جائے گا؟ سو واٹ آر دا پوائنٹس دیٹ وی ہیو ان فرنٹ آف اس؟ بہت شکریہ. دیکھیں میرے خیال میں اس پوری ایکٹیویٹی میں پاکستان کی اسٹریٹجک ریلیونس دیٹ ہیز بین اسٹیبلشڈ، وہ جو کنسپٹ تھا سو کال والا اب وہ ختم ہوا ہے. ایک نیا کنسپٹ ہم نے اسٹیبلش کیا ہے جو پاکستان نے کہ آئندہ اس طرح کا جواب آ سکتا ہے، تو وہ بھی میسج گیا. سو اٹ واز اے ڈپلومیٹک وکٹری بھی تھی، ملٹری وکٹری بھی تھی، اینڈ اٹ واز اے ٹیکنالوجیکل ایج جو ہم نے ڈیمانسٹریٹ کیا اوور انڈیا ان آل فیلڈز. جو ڈومینس ہے وارفیئر کے، چاہے اٹ واز لینڈ، سی، ایئر، سائبر ہے اور الیکٹرانک وارفیئر ہے، لیونگ اے سائڈ اسپیس، ہم نے سب میں ڈومینیشن شو کی. اب موسٹ امپورٹنٹلی جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ جو بات ہوگی، ایک تو یہ چیز ہم نے کنوے کرنا ہے کہ بھائی آئندہ سے یہ رانگ نوشن آپ نکال دیں کہ آپ جو مرضی انڈیا میں ہو جائے آپ پاکستان کو الزام دیں اور جو آپ ملٹری ایکشن کا سوچیں، یہ دیٹ از گون، یہ ایک ماضی ہے، وہ نیو نارمل ختم ہوا. دیٹ از ون. سیکنڈ، انڈس واٹر ٹریٹی کی بات ہوگی، جو اس کو فوراً کہا جائے گا وہ ریورس کرے دس سو کال وچ واز ہیلڈ ان ابینس کا انہوں نے کہا تھا. اور تیسرا اس کے بعد فل فلیش ہم ڈائیلاگس کی بات کریں گے. اسٹرکچر ڈائیلاگس ہونے چاہیے جس میں دیکھیں جموں اینڈ کشمیر ہے، 370 ہے، 35A ہے، اور اس کے علاوہ ٹیررزم کی بات ہوگی جو انڈیا پاکستان کے اندر ٹیررزم کروا رہا ہے. تو میرا خیال میں اس چیزوں سے ہی ہم سٹارٹ لینا چاہیں گے. ایبسلیوٹلی. اچھا مسعود صاحب، یو نو ہم سب یہی سوچ رہے ہیں کہ ڈی جی ایم اوز کی میٹنگ ہوگی اینڈ دین دا تھنگز ول بی فائنلائز. پلیز ٹاک اس تھرو ہاؤ ڈز دس تھنگ ہیپنس. پلس یہ کہ یہاں سے ونس ہماری طرف سے ہماری حکومت نے اور ہمارے ڈی جی ایس پی آر نے جب یہ کہہ دیا کہ جی اٹس اے سیز فائر، اٹ مینس اے سیز فائر، بٹ ایز وی لک ایٹ دی ادر سائڈ آف دا بارڈر، وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ نہیں جی آپریشن نام نہاد سندور ابھی بھی جاری ہے اور اب ابھی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. سو ہاؤ ٹو ٹرسٹ دس اینمی کہ جو جن کی حکومت آتی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تناؤ نہیں چاہتے، پھر دوسرے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان نے پہل کی، پھر تیسرے آتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ پاکستان گیا تھا امریکہ کے پاس. وی آل نو کہ who went to USA. So how does enemy؟ جی ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ سندور از آن گوئنگ، یہ تو ایک فیس سیونگ کے لیے ہے، پبلک کنزمپشن کے لیے یہ سب کہہ رہے ہیں. دیٹ از ون تھنگ. سیکنڈ جو ہے یو کین نیور ٹرسٹ، اور یہ ہے کہ نیور انڈر اسٹیمیٹ یور اینیمی. یہ فوج میں چیزیں ہوتی ہیں کہ انڈرسٹینڈ کریں، ہم کو رائٹ آف نہیں کر سکتے ہیں. دیٹ از ون تھنگ. اور دیکھیں انڈیا ایسا ملک ہے جس نے آپ کی ایگزسٹنس کو دے ہیو نیور ایکسیپٹیڈ. سو وہ ہر ممکن وہ کوشش وہ کرتے رہیں گے ٹو ڈیسٹیبلائز پاکستان تھرو پراکسیز. اب جس طرح بی ایل اے ہے، بی آر اے ہے، بی ایل ایف ہے، یہ ان کو استعمال کرتے رہیں گے فتنہ اور خارج کو. دیٹ از ون تھنگ. سیز فائر، یہ دیکھیں کہ سیز فائر جو بیسیکلی اٹ از ریلیونٹ ٹو دی ایل او سی. تو یہ جو سیز فائر ہے، دیر از نو ریٹن سیز فائر ایگریمنٹ بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا. یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے بٹوین دی ڈی جی ایم اوز ود ان دی ٹو ملٹریز کی ہم نے سیز فائر کرنا. 2003 میں پہلا ہوا تھا، اس کے بعد درمیان میں اس میں بہت اتار چڑھاؤ آئے، تھاؤزنڈس آف ٹائم انڈیا نے اس کو وائلیٹ کیا. پھر لاسٹ جو سیکنڈ جو ہوا تھا اٹ واز 2021 25 فروری کو ہوا تھا. اگین اٹ واز این انڈرسٹینڈنگ، دیر از نو ریٹن ڈاکومنٹ، انڈرسٹینڈنگ کہ ہم فائر نہیں کریں گے، سول پاپولیشن کو بچائیں گے، کیونکہ ہماری کوشش یہ تھی کہ کیونکہ سویلین پاپولیشن کے زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. سو دیئر فور دس واز دی پرپوزل. ابھی بھی یہ انڈرسٹینڈنگ. ہاں بریگیڈ صاحب ایک چیز اور لیجیے گا. یو نو وی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون نیم اینڈ شو دا پکچرز، بٹ کیونکہ وہاں سے بھی پریسر ہوا ہے، ان کے بھی ترجمان جو ہیں افواج کے انہوں نے بھی کیا. خاص طور پہ جو سب سے زیادہ پوری دنیا میں لطیفہ بنا ہوا ہے کل سے پوری رات سے، وہ یہ ہے کہ جب ان کے فضائیہ کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ جی وہ اب جہاز واز جو بتا رہا ہے پاکستان تو اس کے حوالے سے کیا ہے، یہ مطلب کہ اس سے زیادہ شرمناک لائن کوئی نہیں ہو سکتی کہ وہ صاحب فرما رہے ہیں کہ دیکھیے جب لڑائی ہوتی ہے تو نقصان تو ہوتا ہی ہے. مطلب کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھا لے گا، اس لیے میں ابھی اگر ہم نے ایسی انفارمیشن دی تو دشمن اس سے فائدہ اٹھا لے گا، اور یہ وقت نہیں ہے ساری چیزیں بتانے کا، پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا. ہاں جو ہم نے فائدہ اٹھائے بتا کے پھر اٹھائے نا، بٹھنڈا میں کیا ہوا، اخنور میں کیا ہوا، S-400 کے ساتھ کیا ہوا، برہموس کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ایئر فیلڈز میں کیا ہوا.
بھائی سب کو پتہ ہے، اس میں چھپانے والی کیا بات ہے. اور ہم دیکھیں، اس لیے دیکھیں پاکستان جب بھی بات کرتا ہے، پاکستان کی ISPR والے جب بھی آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ایویڈنس کے ساتھ بات کرتے ہیں، اتھارٹی کے ساتھ بات کرتے ہیں. دیکھیں ایئر وائس مارشل اورنگزیب نے 6 جہازوں کا بتایا، انہوں نے ثبوت بھی دیا، ڈیٹیل نمبر تک بتا دیے. پھر ان کے پاس ڈائریکٹ جب چیزیں بھی ہوتی ہیں، سملرلی جنہوں نے ایجیکشن سیٹس بنائے تھے انہوں نے بھی کنفرمیشنز کر دی ہیں. اب یہ ہے کہ دنیا میں بڑی بہستی ہیومیلیشن ہوئی ہے، فرانس کی ہوئی ان کی وجہ سے، رافیل کی وجہ سے، اسرائیل کی انہوں نے کرا دی، ہیروپڈانس کی وجہ سے، اور S-400 جو رشینز تھے وہ اس وجہ سے ہوئی. پھر دیکھیں اور جس طریقے سے انہوں نے بنایا ہوا تھا نا برہم دنیا بھر میں کہ یہ ریجن میں تھانہ دار ہیں، یہ انہوں نے اپنی ایک ہیجمنی رکھی ہوئی ہے. اور اب دوسرے لوگوں کو بھی یہ تھا کہ آپس میں لڑیں. بریگیڈیئر صاحب، ایک تو آپ اپنے سوال کا جواب جو پوچھا گیا تھا وہ دے ہی رہے تھے، بٹ آئی وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ. جب بات کرتا ہے امریکہ کہ اسے میڈیٹ کرنا ہے تو اس میڈیٹ کو یہ گارنٹی بھی تو دینی ہے کہ جو رویہ ہے بھارت کا کہ وہ کبھی بھی ٹیبل پر بیٹھتا نہیں ہے، وہ کسی اور کا انٹرونشن چاہتا نہیں، تو یہ گارنٹی یا یہ میک شور بھی تو امریکہ کو ہی کرنا ہے کہ انڈیا کو ٹیبل پہ رکھے. میرے خیال میں فار دی فرسٹ ٹائم ان 78 ایئرس ایک بڑی ڈرامیٹک شفٹ اور چینج ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکنز فرسٹ ٹائم دیکھے کہ ٹرمپ نے جموں اینڈ کشمیر کی بات کی، اور پھر جب دوبارہ پہلی دفعہ بھی بات کی، پھر اب دوبارہ انہوں نے کہا کہ ہم سیز فائر کروائے، پھر ابھی دوبارہ کا ہم ٹریڈ بھی کرنا چاہتے ہیں، ہم کشمیر کا سولوشن بھی چاہتے ہیں. تو ایک شفٹ نظر آتی ہے. فار دی فرسٹ ٹائم دے ریئلائز کہ ساؤتھ ایشیا میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. And the Pakistan has demonstrated its capabilities, potential competitive جو capabilities ہے تو دنیا مان گئی ہے کہ یہ مسئلہ ہے. سیکنڈ دیکھیں مارکو روبیو نے جو ٹویٹ کی تھی that is very important. اس میں انہوں نے لکھا broad sets of issues ڈسکس ہوں گے. broad sets of issues ایک چیز بات نہیں کی انہوں نے. so it means کہ تمام ایشوز ڈسکس ہوں گے اور نیوٹرل وینیو میں ہوں گے. so again victory for Pakistan. اب یہ دیکھیں کہ یہ جو آپ کا پوائنٹ ہے دیٹ از ویری ویلڈ کہ اسپیشلی جو کنٹریز اس میں انوالو رہے ہیں، یونائٹڈ اسٹیٹس ہیں، سعودیز ہیں، UAE والے ہیں، قطریز ہیں، ترکیہ والے ہیں، یقیناً ان میں سے درمیان میں ان میں ہونا چاہیے اور نیوٹرل جگہ پہ ہمیں ایک سٹرکچر جس سے ہم کہتے ہیں کہ بات چیت کا آغاز کرنا چاہیے تاکہ یہ تیسری پارٹی ہوگی تو ٹرسٹ اس میں ہوگا. ورنہ دیکھیں بائی لیٹرل سطح میں تو چیزیں ممکن ہوئی آؤٹ آف کوشچن، لیکن ایک اچھی شروعات ہوئی ہے. دنیا مان گئی ہے پاکستان کو. اینڈ لیٹس گیو دی کریڈٹ ٹو دی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کی اسٹریٹجک لیڈرشپ. اس نے جس طرح انہوں نے کنٹری کو اکٹھا کیا، ایک پبلک اوپینین ایک ہوا، سب مل گئے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ ہم نے دنیا کو منوایا اور دنیا کو کہا دیر از نو کنسپٹ آف نیو نارمل، یہاں پہ نہیں ہوگا. پاکستان از اے کنٹری یہاں پہ ہے. اور لیٹس ریکال ہز اسپیچ کہ انہوں نے کہا تھا دی 1.3 ملین انڈین آرمی ود آل اٹس ویئر وٹل کین ناٹ انٹیمیڈیٹ اس. تو انہوں نے کہا تھا چند 100 ٹیرر ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں. تو دیٹ اور پھر انہوں نے اسٹیبلش کیا اور ثابت بھی کیا. سو دیٹ از اسٹریٹجک لیڈرشپ. میرے خیال میں آئندہ آپ دیکھیں گے تاریخ میں جو پاکستان کی یہ پرفارمنس رہی ہے، اس پہ ریسرچ ہوگا، اس پہ تھیسس لکھے جائیں گے، اس پہ اسٹڈیز ہوں گی، اس پہ وار گیمنگز ہو گئی. یہ پاکستان نے آخر کیوں کر ایسا کیا، ان کی لیڈرشپ کیسی تھی، رافیل کو کیسے گرایا، ان کے میزائل پاور کیسی تھی، ان کی ایئر فورس اتنی پروفیشن کیسی ہے. تو میرے خیال میں دنیا کو ایک نیا اسکوپ ہم نے دیا. ہماری ٹیکنالوجی جو جوائنٹ وینچر رہا ہے چائنا کے ساتھ، میرے خیال میں دنیا اس میں بھی دیکھے گی. ویسٹ سے نکل کے اب شفٹ ادھر ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے جس طرح کے ان کے جو شیئرز گرے ہیں رافیل کے اور چائنیز شیئرز یکدم اٹھ گئے ہیں. سو دیٹ از دی ٹیکنالوجی. پھر ہماری پرفارمنس ایسی تھی، پھر لیڈرشپ ایسی تھی، یقیناً ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ تھی جن کے انڈر یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو ان سب کو کریڈٹ جاتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ پاکستان کی جو قوم تھی، میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ افواج پاکستان کے ساتھ ایسی کر دی جو 65 میں تھی، اور جہاں پہ بھی میزائل جا کے گرے ہیں اور جہاں پہ ہمارے لوگ ایئر ڈیفنس نے گرایا، وہاں کے لوگ گیدر ہوتے، پاکستانی جھنڈے اٹھا کے وہاں پہ آ جاتے تھے اور نعرے لگاتے تھے. تو یہ وہ قوم ہے. تو قائد اعظم rightly said there is no power on earth that can undo Pakistan. Absolutely. اچھا اب بریگیڈیئر صاحب، میں وی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ آل دا ٹیکٹکس اینڈ آل، لیکن میں ایک چیز which will be an emotional thing and that is
کہ ہم وی ور ناٹ پریزنٹ ان 65، لیکن ہم نے قصے سنے تھے کہ جی جب ٹینک واپس آ رہے تھے تو لوگوں نے اس پہ پھول نشاور کیے تھے. ہم نے آج وٹنس کیے ہیں وہ 2025 میں، رائٹ آفٹر 65 2025. میں چاہوں گا ایز این ایکس سروس مین، ایز این ایکس سولجر آف پاکستان، کیا فیلنگز رہیں آپ کی 6 اور 7 کی درمیانی شب سے لے کے کل تک؟ دیکھیں جی، آپ امیجن نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کی جو وہ جذبات ہوتے ہیں. لیکن ایک عام پاکستانی کو دیکھیں جس نے یونیفارم نہیں پہنی ہے، ان کے جذبات اتنے ایموشنل سینٹیمنٹل تھے. وہ چاہتا تھا کہ میں بارڈر پہ جاؤں، اپنے سولجرز کے ساتھ کھڑا ہو کر لڑوں. تو آپ دیکھیں ہم نے زندگی 30 ایئرز ہم نے فوج کے ساتھ سرو کیا ہے، ڈفرینٹ ٹیرینس میں سرو کیا ہے. تو ہمارے جذبات کیا ہوں گے جب آپ کا دشمن کے آپ کو للکار رہا ہو. تو میرا خیال میں جس طرح ایک سروس مین کی نے بھی ایک ریلی یہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی، میرا خیال میں جو جذبات پاکستانی قوم کے تھے وہ ہمارے تھے، وہی پاکستان آرم فورسز کے تھے. اور ارریسپیکٹیو آف دیکھے کمیونٹی، ایتھنیسٹیز اور ریلیجیس آپ کے اس میں تھے، سب یکدم تھے، ایک جھنڈے کے نیچے ہم کھڑے تھے. اور وہ یونٹی ہم نے شو کی اور ڈیمانسٹریٹ کی ہے. دنیا مان گئی ہے پاکستان کو ابھی کہ پاکستان، اور دیکھیں مسلم امت بھی پاکستان کو اب دیکھ کے خوش، وہاں پہ جو وہاں سے رسپانس آ رہا ہے وہ بھی فخر محسوس کر رہے ہیں آرم فورسز پہ، جس طریقے سے لیڈرشپ پہ بات کر رہے ہیں، پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات ہو رہی ہے. تو میرا خیال میں اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے جس طرح شکرانے کی نمازیں کل ادا کی گئی ہیں. تو ہمیں آئندہ بھی دشمن سے یقیناً ہمیں چوکنا رہنا چاہیے. We should never lower our guards. جس قرآن میں ہے کہ take all precautions، ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. بالکل. اور جب ہم یہ کہتے ہیں we should never lower our guards، اس سے ہم ایک دوسرا مطلب یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو ڈپلومیٹکلی کہاں لے کر جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ کتنی اور کنٹریز ہمارے موقف کی تائید کرتی ہیں. اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 گروپس ہوتے ہیں، ایک اسلامک کنٹریز اور ایک دا ادر گروپ جو دیگر ملکوں کے ساتھ ہمارے ریلیشنز ہیں، جیسے چائنا ہو گئے اور ہمارے ادر ایلائز ہیں. what I see right now is Turkey is standing strong with us. What I see is China is standing strong with us. But ہمارے پاس ایک بڑا ٹارگٹ ہے because India is a bigger country. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ we can never trust them. So diplomatically the countries what we're looking at and what countries we're looking at جن کو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے ڈپلومیٹکلی، ہمیں انہیں ساتھ لے کر چلنا چاہیے اور اپنا کیا موقف آگے رکھنا چاہیے. ایک تو ہماری ڈپلومیٹک وکٹری ہوئی اور دیکھیں کہ ہمارا جو نیریٹو تھا وہی چلا ہے، دنیا نے مانا، کسی نے ہماری مخالفت نہیں کی. جس طرح پلوامہ میں ڈفرینٹ سچویشن تھی، انڈین نیریٹو بکا نہیں. دیٹ از ون تھنگ. پاکستان دیکھیں جی، پاکستان نے ایک چیز واضح کی، ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارا انٹرسٹ ہے. میں ذاتی طور پہ کہہ سکتا ہوں ہمارا فیوچر ہے دیٹ از ٹائٹ وتھ چائنا. دیٹ از فیکٹ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں لیکن کنٹریز لائک ایران ہے، سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، قطر ہے، UAE ہے، یہ جن پہ آپ یو کین ٹرسٹ دیم، اور یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ ہو سکتے ہیں. پھر رشیا ہے، رشیا بھی ریسنٹلی آپ کا جو نیریٹو تھا انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے. چائنا ہے، ایون یونائٹڈ اسٹیٹس. دیکھیں یونائٹڈ اسٹیٹس مان گیا نا، جب یونائٹڈ اسٹیٹس آگے کہتا ہے ہم ریڈی ہیں میڈیٹ کروانے کے لیے، بات چیت کروانے کے لیے، تو یہ آپ کی ڈپلومیٹک وکٹری ہے. دی اونلی تھنگ از ابھی جو ڈپلومیسی کے ڈپلومیٹ ٹیبل پہ بیٹھیں گے یقیناً وہ دے انڈرسٹینڈ دی ڈائنامک کس طریقے سے چیزوں کو لے کے آگے جانا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود خان دفاع تجزیہ ساتھ موجود تھے. آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اب مسئلہ کشمیر کے سنجیدہ حل کے لیے امریکی صدر نے پاکستان اور بھارت کو ثالثی کی پیشکش کی ہے. ٹویٹ کیا انہوں نے اور انہوں نے یہ لکھا کہ آپ دونوں کے ساتھ مل کر کوشش کروں گا کہ کشمیر کے مسئلے کا کوئی حل نکالا جائے. دس از ویری سگنیفیکنٹ سعدیہ، بیکاز امریکہ ہی وہ پار تھی جو جب بھی پاکستان اس طرح کی کوئی قرارداد اقوام متحدہ میں لانا چاہتا تھا تو اس کو وہ ویٹو کر دیا کرتا تھا. لیکن ناؤ کمنگ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ فرام اٹس ماؤتھ، ناؤ دس از بگ. اس کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے، اور اس کا ایک دوسرا اینگل یہ ہے کہ بھارت کی طرف سے ابھی تک امریکہ کے خلاف کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار بیوٹی اسلام آباد احتشام الحق صاحب. احتشام صاحب گڈ مارننگ. سر
احتشام صاحب پہلے تو یو نو واٹ میں ایک دل سے ایک بات بھی کرنا چاہ رہا تھا کہ یو ہیو مطلب کہ ڈن این امیزنگ تھنگ لائک آئی ایم یور جونیئر. میری تو اوقات نہیں کہ میں آپ کو یہ بولوں کہ یو ہیو ڈن این امیزنگ جاب. میں سے واز جسٹ لرننگ فرام یو. اور وہ جو 2 خبریں جو اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ تھیں پورے دنیا میں, وی ور بول واز دا فرسٹ ون. سب سے پہلے ایک تو وہ 5 جہازوں والا اور دوسرا سیز فائر والا. لرنڈ اے لاٹ فرام یو فار ان دا پاسٹ 72 hours سر. اٹ واز اے پلیجر ورکنگ وتھ یو, اٹ واز اے پلیجر لرننگ فرام یو. ناؤ کمنگ ٹو دا ٹاپک سر, سنا ہے کہ پڑوس میں کافی جلن, حسد, رونا پیٹنا لگا ہوا ہے کہ کون ہوتا ہے ٹرمپ, کیوں کیا ٹرمپ نے ایسا, ہمیں نہیں چاہیے سیز فائر. ارنب گوسوامی صاحب جو ہے وہ کافی جذباتی ہو گئے تھے, پھر انہیں میسج بھی آ گیا کہ بھائی جان تسی پیچھے ہو جاؤ, یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. سو ٹرمپ نے جو کچھ کیا ہے, کشمیر کو دوبارہ سے ویلیڈیٹ کیا ہے, پاکستان کے موقف کو پھر سے زندہ کر دیا ہے. دیکھیے فیصل, آج میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجوں گا, ایک خاتون پنجابی کا گانا ہے بڑا شاندار, اس میں وہ کہتی ہے کہ رول تے گئے ہو تسی چاس سانو بڑی آئی ہے. تو اب بات یہ کہ آپ جو مرضی کہتے رہیں, چلیں آپ کہیں میں کہیں, ہم دعوے کریں کلیم کریں, تو اب تو دیکھیں کہ انٹرنیشنل ادارے کیا کہہ رہے ہیں. لیٹسٹ رپورٹ آپ پڑھ لیں نا, یہ S-400 کی تباہی سب سے بڑا واقعہ یورپی دفاعی تجزیاتی ویب سائٹ کہہ رہی ہے. پھر آپ دیکھ لیں بھارتی فضائیہ کیا کہہ رہی ہے. ان کے چیف کہتے ہیں جی رفال گرے ہیں, نقصانات تو لڑائی کا حصہ ہی ہوتے ہیں. اب سوال یہ کہ حصہ ہے تو بھی آپ مان کیوں نہیں لیتے. کبھی آپ کہتے ہیں جی ہاں اگر میں آپ کو بتا دوں کہ رفال گرے ہیں تو اس کا تو فائدہ دشمن کو ہوگا. وہ بھائی کوئی آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, دنیا بھی آپ کو دیکھ رہی ہے. باقی سوال رہ گیا سارے معاملے میں جو بہترین چیز کل کہی گئی نا DGISPR کی طرف سے آفیشلی, وہ کہتے ہیں بھائی جنگ بندی تو بھارتی خواہش پہ ہوئی ہے. اس کو نک رابرٹنسن, وہ جو CNN کے کورسپونڈنٹ ہے, انہوں نے یہ بات کہی ہے. اور آپ دیکھ لیں اس وقت سارے بڑے بڑے کیپٹل سے جو باتیں آ رہی ہیں, انہوں نے تو یہی کہا ہے کہ پاکستان نے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کی ہے اور اپنی بات منوائی ہے. اور 1.5 گھنٹے میں پاکستان نے جو ہندوستان کا جو ایک بہت بڑا سسٹم تھا, ایک تو S-400, اس کے علاوہ اور جو بڑے بڑے 26 کے قریب آپ دیکھیں جو اہداف پاکستان نے ان کے تباہ و برباد کی ہیں, اس کے بعد کہا کہ یوں لگتا ہے کہ شاید ان کی فضائیہ اگریسو نہیں کرتی تھی. اب سوال یہ کہ آپ دعوے کرتے رہیں اور آپ کلیم کرتے رہیں تو وہ اور بات ہے. میں بار بار یہی بات کہہ رہا ہوں کہ آپ انٹرنیشنل اوپینین دیکھ لیں کیا کہہ رہی ہے. سویڈن کا جو دفاعی ادارہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, امریکہ کے تھنک ٹینک کیا کہہ رہے ہیں, امریکہ کی حکومت کیا کہہ رہی ہے. JD وانس, وہ جو آپ کے داماد ہیں معذرت کے ساتھ, وہ انڈین خاتون سے شادی ہوئی ہے, وہ ان سے پوچھے نا جو انہوں نے مودی صاحب کو آدھا گھنٹہ گفتگو کر دیا. اور وہ اس کا بڑا پرائڈ لیتے ہیں تو پرائڈ لیتے ہیں تو اچھی بات ہے, پرائڈ لیں, لیکن جو سچ ہے سادیہ وہ بھی تو مانے نا. اب وہ JD وینس نے جو ان کو بتایا ہے امریکن انٹیلیجنس کو سامنے رکھتے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا میسج جو مودی کو دیا ہے کہ بھئی تھنگز آر ٹرننگ ویری ہاریفائنگ فار یو. پاکستان کا جو بڑا تباہی والا یہ نظام تھا اپنا نئے انہوں نے جو تجربے کیے, خاص طور پہ فتح M جو میزائل ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, آگے بہت مشکل ہو جائے گی. اور پھر یہ بھی دہرایا گیا کہ بھئی مہاراشٹرا جو دوسرا بڑا ریاست ہے آپ کی بمبئی سمیت, ان میں کا 70% جو انہوں نے آپ کا کیا کہتے ہیں سارا نظام بجلی کا اور تباہی کر دی, اس کو پھر ہیک کیا سارا آپ کا سسٹم. تو آپ ریسیونگ اینڈ پہ ہیں. یہ کہا گیا کہ رائٹ ناؤ یو آر آن دا ریسیونگ اینڈ, بیٹر اسٹاپ دس وار, ادروائز یہ اس کے کانسیکوینسز آپ برداشت نہیں کر پائیں گے. اسی پینک میں سعدیہ یہ مودی صاحب نے کہا اچھا چلیں بند کروا دیں جی جنگ. اب وہ دعوے کرتے رہے کہ جی ہم نے نہیں کیا, ویسے نہیں کیا. اب دیکھ لیں دوسری طرف ان کے بڑے جو لوگ میڈیا میں لوگ بیٹھ بالکل اور بات کر لیتے ہیں کرکٹ, جسے کچھ دیر کے لیے معطل کرنا پڑا تھا جو کہ ضروری بھی تھا. یس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ PSL. 8 میچز ملتوی کیے گئے تھے, لیکن اب اس کو دوبارہ فیز میں لانے کی بات کی جا رہی ہے چونکہ صورتحال اب انڈر کنٹرول ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس 10ویں ایڈیشن کے جو باقی میچز ہیں جس کے لیے تیاریاں انتظامیہ کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ اسے پرابیبلی کیا جا سکتا ہے راولپنڈی میں ہی باقی میچز کو کنڈکٹ کیا جا سکتا ہے. سید حیدر ہمارے ساتھ موجود ہے, کرکٹ ایکسپرٹ. بہت شکریہ, گڈ مارننگ حیدر صاحب کیسے ہیں آپ؟ میچز تو ملتوی ہو گئے تھے اور یہ کہ اب دوبارہ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہے, ذرا بتائیے گا کیا انسائٹ آ رہی ہے, کب سے یہ میچز ہو سکتے ہیں اور کہاں یہ میچز ہونے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کے پاس تو ونڈو اویلیبل ہے. پاکستان میں 24 تاریخ سے بنگلہ دیش کا ٹور شروع ہونا ہے,
تو اگر وہ ٹور ہوتا ہے تو وہ 12 دن کا ٹور ہے، اس کے بعد پاکستان جو ہے اس کے پاس ایک ونڈو اویلیبل ہے، اور پاکستان کے بعد اس کے بعد سپٹمبر تک مسلسل ونڈو اویلیبل ہے. لیکن اصل جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ فورن پلیئرز جو ہیں اب وہ کب اویلیبل ہوں گے. اس میں زیادہ تر وہ کھلاڑی ہیں جو کسی نیشنل ٹیم کی طرف سے نہیں کھیلتے ہیں، تو وہ تو آ جائیں گے، لیکن کیا وہ سیکورٹی سچویشن جو اس وقت پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہے اور یہ جو صورتحال ہے اس میں وہ آنا چاہیں گے. جیسے اسپیکولیشنز تھی کہ یو اے ای میں بھی ہو سکتا ہے، پھر اب یو اے ای کی بارے بالکل بات نہیں کی جا رہی، سو وہ ذرا بتا دیجئے کہ ہوا کیا. دیکھیں یو اے ای جو ہے ایک متبادل نظام تھا پی سی بی کا کہ اگر یہاں نہیں ہو سکتا، لیکن اب چونکہ ماشاءاللہ پاکستان مکمل محفوظ ہو چکا ہے اور ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی جنگی صورتحال نہیں ہے، تو پی سی بی کے چیئرمین محسن نقوی صاحب نے ابھی 2 دن پہلے ایک پریس ٹاک کے دوران جب وہ سیکورٹی امور پہ بات کر رہے تھے تو وہاں پہ انہوں نے کرکٹ کے بارے میں بھی سوال کا جواب دیتے ہوئے یہی کہا تھا کہ ابھی اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں اب پی ایس ایل نہ کرانے کا کوئی جواز نہیں ہے. سیکورٹی سچویشن بھی صحیح ہے اور پلیئرز بھی ہمارے سارے اویلیبل ہیں، پاکستانی پلیئرز. تو پاکستان جو ہے پوری طرح پی سی بی پوری طرح تیار ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ فورن پلیئرز جیسے میں نے کہا کہ وہ کب آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے ہیں. تو ہو سکتا ہے شاید یہ ایک اندازہ ہے کہ اگر جلدی پی ایس ایل کو کرانا پڑا تو ڈومیسٹک پلیئرز کے ساتھ ہی پی ایس ایل کو 8 میچز ہیں وہ کیونکہ اس میں حیدر بھائی یہ بھی چیز تھی کہ آئی پی ایل کو ہم دیکھ رہے ہیں ان کو زیادہ بڑا دھچکا لگا ہے کیونکہ جتنے ان کے آسٹریلین کرکٹرز ہیں وہ تو مان نہیں رہے ہیں، میڈ بی سٹارک اور میڈ آسٹریلین. میں آپ کو بتاؤں آسٹریلین بورڈ نے بھی اور ایک پلیئرز کی ایسوسیشن ہے کرکٹ پلیئرز کی، اس نے بھی منع کر دیا کہ اب آپ وہاں نہ جائیں. اچھا آپ یہ دیکھیں آئی پی ایل میں جو زیادہ تر پلیئرز کھیلتے ہیں وہ نیشنل ٹیمز کے لیے کھیلتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے اب جو ونڈو انڈیا کے پاس اویلیبل ہے وہ سپٹمبر کی ہے، کیونکہ 1 ہفتے کے بعد یا 15 دن کے بعد جو ہے انڈیا ٹیم کو انگلینڈ جانا ہے جہاں اس کو 3.5 مہینے رہنا ہے. 5 ٹیسٹ میچز ہیں اور ون ڈے میچز ہیں، تو انڈیا کے لیے کافی جو ہے ٹائٹ سچویشن ہے. آئی پی ایل اب سپٹمبر سے پہلے ہونا امپاسبل ہے، کوئی اس کے چانسز نہیں ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سپٹمبر میں اگر ایشیا کپ کے اوپر بات چیت کچھ ہو گئی تو وہ بھی ان کی ونڈو چلی جائے گی. تو آئی پی ایل کے لیے سچویشن ذرا خراب ہے، ان کے میچز بھی زیادہ ہیں، تقریباً 22 یا 25 میچز ہیں ان کے جو ہونے ہیں. تو اس سچویشن میں پاکستان پی ایس ایل جو ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے یا تو جیسے بنگلہ دیش کا ٹور ختم ہوگا پی ایس ایل ہو جائے گی، یا پھر پاکستان جو ہے محرم کے فوراً بعد جو ہے پی ایس ایل اگست جب شروع ہو رہا ہوگا تو پاکستان پی ایس ایل کے باقی میچز کرے. The thing is that for right now یعنی ابھی یہ جو کمنگ منتھ ہے اور یہ آن گوئنگ جو منتھ ہے اس میں ایکسپیکٹیشنز نہیں رکھی جائے. پھر دیکھیں ابھی پی ایس ایل کے پاس پی سی بی کے پاس تو ساری تیاریاں مکمل ہیں، وہ تو ٹورنامنٹس بھی کرا رہے ہیں. پی سی بی کا مسئلہ نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے پاکستان جب تک گرین سگنل نہیں دیتی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے خود منع کیا تھا کہ ایک ایسے ماحول میں جبکہ جنگی ماحول ہے اس وقت کرکٹ کا کھیل ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو ابھی بھی سچویشن تو انڈر کنٹرول ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب تک 100% گرین سگنل پی سی بی کو نہیں ملے گا جب تک پی سی بی جو ہے پی ایس ایل کا ری شیڈول نہیں دے گی. لیکن پی ایس ایل کے لیے پی سی بی مکمل تیار ہے، پلیئرز بھی موجود ہیں، اور اگر چاہیں حکومت چاہے تو 2 دن کے نوٹس پہ بھی محسن نقوی صاحب نے کہا کہ 2 دن کے نوٹس پہ بھی ہم پی ایس ایل کرا دیں. آل رائٹ، ٹھیک ہے سید حیدر صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. تو یس اس وقت یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ واٹس گوئنگ ٹو ہیپن ود پی ایس ایل، لیکن ظاہر سی بات ہے سیکورٹی پیراماؤنٹ ہے. سو آئی گیس ونس دا ڈی جے ایموز آر ڈن اور چیزیں جو ہے وہ ہمیں کیونکہ ایسے بھی خبریں تھیں، ویسے بھارت ہی زیادہ واویلا مچا رہا ہے کہ دیکھو جی سیز فائر کے بعد دوبارہ انہوں نے وائلیشن کر دی. سو ونس آل دس ڈسٹ از ڈن، آئی تھنک 5-6 پوائنٹس ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے. ایک تو جو پلیئرز ہیں جو آپ کے پاس ہیں، سب ٹیمز کے ہیں پلیئرز، وہ ان کی اویلیبلٹی کیا ہے. دوسرا یہ کہ آپ کی اپنا ملک میک شیور کرے گا کہ ان کی سیکورٹی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنل پلیئرز کی. تو وہ جب تک خود کمفرٹیبل نہیں ہے، اٹس ناٹ اباؤٹ کہ پاکستان کتنا اس وقت اسٹیبل ہے، بٹ اٹس لائک وین دے آر کمفرٹیبل کہ آپ اور وہ بھی کمفرٹیبل ہے یہاں پر کھیلنے کے لیے. اس سب میں جو سکون تھا نا، بریک پہ جاتے جاتے ہم آپ کو بتائیں، اس سب میں جو سکون کے لمحات تھے وہ تھے کہ جب انڈینز ور ٹرولنگ کہ دیکھو ان کا تو پی ایس ایل ختم ہو گیا، اور پھر انہوں نے پھر وہاں جشن منایا دھرم شالہ میں آئی پی ایل میں، اور ود ان ہاف آور جو تھے وہ ان کے لوگ کہہ رہے تھے کہ سر اسٹیڈیم سے باہر. تو ہم بھی آپ سے کہیں گے بریک لیں، بریک کے اب ملتے ہیں آپ سے سر اسٹیڈیم کے باہر، ملتے ہیں آپ سے بریک کے اس پار. آداب عرض ہے.
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया बोले। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन द सिचुएशन इज़ कि ये जो पाक भारत स्कर्मिश हुई है, ये सिर्फ दो ममालिक की लड़ाई नहीं हुई है, बल्कि दुनिया के दो हिस्सों की टेक्नोलॉजी, वॉरफेयर और इसके साथ साथ जो उनके एडवांसमेंट हैं उनकी भी लड़ाई ये हुई है। नंबर्स की लड़ाई हुई है, नंबर्स, दोनों की, यस एब्सोल्युटली। तो अब इस पे हम बात कर लेते हैं। इट्स अ प्लेजर टू इंट्रोड्यूस टू यू लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद साहब, साबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ हमारे साथ मौजूद हैं। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई वुड लाइक टू बिगिन आवर कॉन्वर्सेशन विद फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू एज एन एक्स सोल्जर कि पाकिस्तान ने बहुत ही ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई है, तीनों मुसल्लह अफवाज ने, अवाम शाना बशाना रहे हैं। तो मैं चाहूँगा पहले आपसे थोड़ा सा कमेंट इस पर लाजमी मैं लेना चाहूँगा एंड देन आई वुड लाइक टू फॉर्चुनली स्टार्ट आवर डिस्कोर्स सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि बोल टीवी पे आपने मुझे टाइम दिया। ये जो जंग जिस तरीके से ख़त्म हुई है, इसमें सबसे पहले तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और उसके बाद बहुत बड़ी पेशा वराना महारत जो हमारी फोर्सेस की, उनकी जो थी और जिस बहादुरी के साथ वो लड़े हैं और जैसे पूरी कौम इकट्ठी हो गई, ये इन सब का ही एक नतीजा है जो आज हम बड़े फ़ख्र के साथ बैठ के उस पर बातचीत कर रहे हैं। यस एब्सोल्युटली। ओके सर, नाउ देयर आर टू थिंग्स। सबसे पहले तो मैं आपको बात इस पे करना चाहूँगा कि ख़ित्ते में अब जब ये हो चुका है और भारत टेस्ट कर चुका है पाकिस्तान को और पाकिस्तान ने उसको भरपूर रिप्लाई दे दिया है, बैलेंस ऑफ पावर इस रीजन में आप कैसे देखते हैं इन द कमिंग ईयर्स नाउ? देखें, पिछले कोई 15-20 साल से हमारे सियासी जो रहनुमा हैं वो भी और जो हमारी अस्करी लीडरशिप है वो भी, जितने लोग वेस्ट से पाकिस्तान आते हैं, जो बाकी मुल्कों के नुमाइंदे हैं, उन सब से एक बात ये करते रहे हैं कि जो खित्ते में तवाज़ुन है, ये तो पूरी दुनिया जानती है कि तवाज़ुन आता ही तब है जब कहीं ना कहीं फोर्सेस में बराबरी हो, या वो दूसरी तरीके से ये कहते हैं कि बैलेंस जो है, ये जो स्टेबिलिटी है, ये है एक फंक्शन बैलेंस ऑफ पावर का। अगर तो किसी भी दुनिया के खित्ते में जो पावर है, ख़ास तौर पे मिलिट्री पावर, उसमें एक तवाज़ुन हो तो वो एक गारंटी है अमन की भी, और वो एक गारंटी है जिस तवाज़ुन की और बैलेंस की आप बात कर रहे हैं उसकी, स्टेबिलिटी की। लेकिन जब भी ये बैलेंस ऑफ पावर, और जब जो दो ऐसे मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसका अगर रवायती साजो सामान में यानी कन्वेंशनल वेपनरी में, कन्वेंशनल फोर्सेस में ये बैलेंस डिस्टर्ब करेंगे आप, तो उसका नतीजा क्या होगा कि अमन ख़राब होगा और स्टेबिलिटी जो है वो एक ख्वाब रह जाएगा। और हम सब जानते हैं, बहुत बातचीत इस पे हो चुकी है, मजीद करने की ज़रूरत नहीं है कि जो कुछ 10-15 साल 20 साल में भारत को दिया गया, ख़ास तौर पे मगरबी ममालिक की वजह से, उससे एक कन्वेंशनल फोर्सेस में एसिमेट्री आई, एक जो एक थोड़ा बैलेंस था वो डिस्टर्ब हुआ, और उसकी वजह से फिर कई दफ़ा जब कन्वेंशनल फोर्सेस में एसिमेट्री हो और लीडरशिप वैसी हो जैसी अब हर जगह बात हो चुकी है, तो फिर कई दफ़ा बुरे फैसले होते हैं, कई दफ़ा गैर ज़रूरी रिस्क लेके कुछ फैसले होते हैं, और जिसका फिर खमियाजा भुगतना पड़ता है लोगों को दोनों तरफ और बाकी दुनिया को भी। ठीक है, एक इसी से रिलेटेड मेरा अगला सवाल है। ये इस वक्त जो भी कुछ हुआ है जिसमें पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया, हम नंबर्स में उनसे कम थे, हम देखा जाए तो हमारा दिफाई निज़ाम उनसे मुख्तलिफ है, उन्होंने साल अरबों खरबों रुपए लगाया अपने डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने में, लेकिन उसके बाद भी उन्हें हजीमत का, नाकामी का सामना करना पड़ा। ये जो पाकिस्तान की रीसेंट विक्ट्री है, इसको हम जब बैलेंस ऑफ पावर या पावर में तोलने की कोशिश करते हैं तो हम क्या समझें? इस वक्त जो पावर है वो पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा नज़र आई आफ्टर दिस, और या अब जब हमने हरा दिया है, इंडिया को जवाब दे दिया है, तो अब बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन हुआ है? लेकिन जो बैलेंस ऑफ पावर है ना, एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, और मैं नहीं चाहता कि हम आपके व्यूअर्स को बैठ के यहाँ उसकी बड़ी जियो स्ट्रेटेजिक डायमेंशन समझाने लगते हैं। जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि जो अब आपकी जीत होती है जंग में, तो वो तारीख में रकम हो जाती है, वो अनमिट है, वो रकम हो जाती है।
لیکن جو حالات چل رہے ہوں دو ملکوں میں، اس میں چاہے ڈیفیٹ ہو چاہے وکٹری ہو، وہ ہوتی ٹرانزٹری ہے. اس ڈیفیٹ یا وکٹری کے بعد آگے کیسے چلتے ہیں وہ دونوں ملک، کیا وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر پاتے ہیں ایک دیر پا امن میں یا نہیں، یہ بڑا سوال ہے. اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا کی لیڈرشپ کا بھی اور پاکستان کی لیڈرشپ کا بھی یہ سیز فائر کا مان لینا ایک دانشمندانہ اور بڑے دلیرانہ فیصلہ ہے. یہ بہت کریجیس ڈیسیژن ہے. دیکھیں، دنیا کی تاریخ میں جو جیت رہا ہو اس کے لیے بھی یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور جو ہار رہا ہو اس کے لیے تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن جیت ہار سے ہٹ کے اس کو دیکھنا چاہیے. ابھی کل میں ایک دو پریس کانفرنسز میں بھی سوالات دیکھ رہا تھا. میرے اپنے جاننے والے بہت مجھ سے سوال کر رہے ہیں کہ اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تھی تو الفتح 1-2 کو جو کیا، جو نتیجہ حاصل کیا، اس کے ساتھ باقی جو ہتھیار استعمال ہو رہے تھے اس 26 جگہوں پہ اٹیک کرنے کے بعد جو رزلٹ آیا، تو ہم نے اس کو کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ صحیح. ہمارے ہاں چند لوگ یہ بات پوچھ رہے ہیں. صحیح. اب بھارت میں دیکھیں، ان کے میڈیا کو فالو کریں، ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ کیوں مانا سیز فائر. یہ اچھی سوچ نہیں ہے. یہ اچھی سوچ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جن کو شاید مکمل سمجھ نہیں ہے کہ اس کے آگے اگر چلتے رہتے تو اس کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے. سائڈ بھی پوری دنیا یہ جانتی ہے کہ جو ایسی دو نیشن سٹیٹس جن کے پاس نیوکلیئر ویپن ہیں، ان میں اگر جنگ ہو جائے تو نہ کوئی جیتنے والا رہے گا نہ کوئی ہارنے والا رہے گا. There are no winners or losers in that kind of war. تو میں تو اپیل کروں گا دونوں طرف. مجھے پتا ہے ادھر چینل ہمارے نہیں دیکھے جا رہے، لیکن چلو کہ یوٹیوب سے دائیں بائیں سے لوگ دیکھتے ہیں. وی پی این لگا کے سر دیکھ رہے ہیں. اوکے، تو ہمارے لوگوں کو اور ادھر بھی یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ بہت دلیرانہ فیصلہ ہے، پہلی بات. اور دوسری بات ہے کہ ہم ایک گلوبلائزڈ ورلڈ میں رہتے ہیں. اگر 193 ممبر جو ہیں یونائٹڈ نیشنز کے، ان میں سے میجورٹی، میں ایگزیکٹ نمبر نہیں کہتا لیکن میجورٹی جو ہے، جو اکثریت ہے، وہ مشرق کی طرف چل رہے ہیں. ہم کیوں مغرب کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ تو دنیا کے ساتھ چلنا چاہیے. بالکل. کون سا دنیا کا لیڈر ہے جس نے اپریشیٹ نہیں کیا؟ کون سا دنیا کا انسٹیٹیوشن ہے جس نے اپریشیٹ نہیں کیا کہ یہ ٹھیک فیصلہ کیا پاکستان نے اور انڈیا نے سیز فائر کر؟ کیونکہ وہاں سمجھ ہے، وہ یہ کام کر چکے ہیں، لڑ چکے ہیں بہت، اور ان کو پتہ ہے اینڈ رزلٹ کوئی نہیں نکلنا. تو ہمارے لوگوں کو بھی ٹھنڈے دل سے، اور ادھر بھی انڈیا کی سائڈ پہ بھی ٹھنڈے دل سے ان کو سوچنا چاہیے، اور یہ اس طرح کے سوالات نہیں ہونے چاہیے کہ بات جاری رہنا چاہیے. اس کو کوئی فائدہ. آپ کا پوائنٹ بالکل ویلڈ ہے کہ وار کو گلوریفائی نہیں کرنا چاہیے، بیکاز دونوں طرف جانے تو معصوم جاتی ہی ہیں، اینڈ دین جب دونوں نیوکلیئر پاور ہوتی ہیں تو نقصان کا آپ کیلکولیشن بھی نہیں کر سکتے. جنرل سعید صاحب، اس میں ایک چیز ہے، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ دیر پا ہم ٹرانسلیٹ میں کر سکتے ہیں اس میں ہم یا نہیں کر سکتے. یہ تھوڑا سا اپنے لوگوں کی آواز اونچی کریں، مجھے بہت مشکل ہو رہی ہے سننے میں. اوکے، ہم یہاں سے آواز اونچی کراتے. آئی تھنک ناؤ یو کین ہیئر می. سو جنرل سعید صاحب، آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ ہم اس سیز فائر کو دیر پا ام میں ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں نہیں، اب یہ ہمارے اور بھارت کے اوپر ہے. سو وین اٹ کمز ٹو دیر پا امن، دیٹ از لنکڈ ٹو دا کشمیر ایشو، اور موسٹ ریسنٹلی دیٹ از لنکڈ ود دا واٹر ایشو جو کہ بھارت نے اس وقت کیا ہوا ہے، آلدو کہ وہ کر سکتے یا نہیں کر سکتے. سو پاکستان از ایٹ اے پاورفل پوزیشن رائٹ ناؤ آفٹر آل دس اسکرمش. ڈو یو تھنک ناؤ کہ آفٹر ٹرمپس بیان جو انہوں نے کشمیر کا نام لکھ دیا اپنے ٹویٹ میں، اب یہ مسئلہ فائنلی حل ہو سکتا ہے، دا کشمیر تھنگ اینڈ دا واٹر تھنگ، سو دیٹ دونوں نیشن سکون سے رہ سکیں؟ دیکھیں، 8 دہائیوں کی جو نفرتیں ہیں وہ تو ایک شب میں نہیں جا سکتی. دوسری بات یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور یونائٹڈ اسٹیٹس نے اب تک تو بہت اچھا رول پلے کیا ہے اس کانفلکٹ میں، بہت مثبت رول پلے کیا ہے. آگے جا کے وہ کتنا اثر انداز ہوں گے دونوں ملکوں کی پالیسی کے اوپر، دونوں ملکوں کے رویوں کے اوپر، یہ بھی کہنا مشکل ہے، کیونکہ وہ بھی بہت پیچیدہ معاملہ ہوگا کہ وہ درمیان میں رہ کے چلیں کسی ایک سائڈ کے طرف، وہ ذرا بھی آگے تو اس کے بہت سارے کانسیکوینسز ہیں. تو وہ ابھی کہنا بہت مشکل ہے. لیکن جو بیچ میں بیٹھ کے ثالثی کرانے والا ہے وہ کوئی بھی ہو، بنیادی ذمہ داری لیڈرز کی دونوں طرف اور لوگوں کی ہے دونوں طرف، کہ انہوں نے اس سے پہلے ہم فیل ہو چکے ہیں اس سیز فائر کو
ایک دیرپا امن میں کنورٹ کرنے میں، اور ایک دفعہ نہیں زیادہ دفعہ، اب سب کو پتہ ہے. تو here is an opportunity. Both sides have to think of their people. دونوں سائڈ کو دیکھنا ہے کہ آگے دنیا کہاں چلی گئی اور ہم کہاں رہ گئے ہیں پیچھے، اور کیچ اپ کرنا ہے. جو وقت ضائع ہو گیا ہے اس کو کمپنسیٹ کرنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے. دس آلسو برنگز می ٹو مائی نیکسٹ کویشچن، اور وہ یہ کہ ڈی جی ایم اوز کی ملاقات، یہ ملاقات اس وقت جو اب سیز فائر ہوا ہے اس کے بعد بہت اہم ہے. آئی وانٹ ٹو آسک کہ دونوں طرف کے ڈی جی ایم اوز کا مینڈیٹ کیا ہے، اس میٹنگ میں کیا ایجنڈا ہوگا جو سامنے رکھا جائے گا؟ دیکھیے اس پہ ایک واضح پوزیشن آپ کو مل گئی تھی کل رات ڈی جی آئی پی آر کی پوزیشن میں، پریسر میں. وہ کیا بات کریں گے؟ جو سیز فائر کی امپلیمنٹیشن ہے یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. آج تک جتنی جنگوں میں سیز فائر سیاسی سطح پہ یا اوپر والی سطح پہ جب اس پہ رضامندی ہو جاتی ہے تو 2-3 ہزار کلومیٹر کے ایریا میں جنگیں لگی ہوتی ہیں، تو اس کو پھر آہستہ آہستہ امپلیمنٹ کیا تو اوور نائٹ نہیں ہوتا. اور میں یہ کہوں گا کہ جب سیز فائر اناؤنس ہوا تو اس رات کو اور اگلی صبح کو کافی چلتا رہا دونوں طرف سے، اس طرف سے آغاز ہوا اور اس طرف سے بھی رسپانس چلتا رہا، خاص طور پہ لائن آف کنٹرول پہ. لیکن اگلے 24 گھنٹے میں بہت فرق پڑا ہے، اور میں کہتا ہوں یہ بھی دونوں سائڈ کی بڑی اچیومنٹ ہے کہ اتنا زیادہ وہ جذبات، اتنے زیادہ لوگوں کا پریشر، اتنے زیادہ پیچیدہ حالات میں دونوں سائڈز کی ملٹریز نے بڑے ہی تھوڑے ٹائم میں، قلیل وقت میں اس سیز فائر کو آلموسٹ امپلیمنٹ کر لیا. تو آگے وہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ بات چیت کیسے ہوگی، کس جگہ ہوگی. جو ایگریمنٹ ہوا ہے، وربلی ہوا ہے یا تحریری طور پہ ہوا، مجھے اس کا علم نہیں ہے. اس میں جو چیز، جو سٹیپس آئیڈینٹیفائی ہوئے ہوں گے ان سٹیپس پہ بات چیت کریں گے. آلسو سعید صاحب، بہت سارے تجزیہ، جب ٹرمپ کا یہ ٹویٹ آیا کشمیر کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، تو بہت سارے تجزیہ کار ہمارے اپنے ملک میں سے اپنا آبویسلی انالیسز اس پر پیش کر رہے ہیں. اینڈ ایز یو سیڈ کہ یہ ایک ڈیکیڈز پرانا مسئلہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مسئلہ 1 یا 2 دن میں، اینڈ اس کے بہت سارے ڈائلاگ کے راؤنڈز ہوں گے جس کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کس طرف اینڈ کر رہے ہیں یا کس طرف ہم انکلائنڈ ہیں. بٹ آئی ریئلی وانٹ ٹو آسک، جب ہم بات کرتے ہیں اس وقت 2025 میں، ہم جب مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں، واٹ آر وی لکنگ ایٹ؟ کیا حل ہے مسئلہ کشمیر کا دیٹ پاکستان وانٹس ٹو پٹ فارورڈ؟ اچھا، یہ چونکہ مسئلہ بہت پیچیدہ ہے تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی جو اس کی ثالثی کر رہا ہے وہ بالکل ایک طرف اپنا وزن نہیں ڈالے گا اس کے حل کے لیے. جو آپ نے دوسرے سوال میں بھی بات کی تھی کشمیر کے بارے میں، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جو سو کالڈ پہلگام میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا، مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ آخری انسیڈنٹ نہیں تھا، یہ اس کے بعد بھی ہوں گے. وہ یہ کیوں ہوں گے اس کے بعد؟ آپ 10 ملین کی 11 ملین کی آبادی کو کراچی میں رکھ لیں اپنے پاس، یا لندن میں رکھ لیں یا لاہور میں رکھ لیں، اور 1989 سے 2025 تک 46 سال، اس سے پہلے بھی کوئی ان کے حالات بہت اچھے نہیں تھے، لیکن خاص طور پہ 1989 کے بعد ہر 10-12 مرد عورتوں پہ ایک فوجی ہے. اگر آپ تناسبت سے دیکھیں کہ کیا تعداد ہے آبادی کی اور کیا تعداد ہے وہاں آرم فورسز کی اور پیراملٹری فورسز کی. ان کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جانے کی اجازت بھی اپنی مرضی سے وہ جا نہ سکیں. وہاں انٹرنیشنل کمیونٹی ہر چند سال بعد میس گریوز ڈسکور کرے، میس ریپس ڈسکور کرے. ایک دوسرے درجے کے شہری کی زندگی سے بھی ابتر زندگی وہ گزار رہے ہوں. تو آپ دنیا کے کسی شہر میں 10-11 ملین کی پاپولیشن کو ان حالات میں رکھیں، اور پھر جب 2019 کے بعد سے اب تک اور اس کو سخت کر دیں، تو میں یہ لکھ کے دے سکتا ہوں کہ وہ وہاں پہ جو وہاں نوجوان لڑکے خاص طور پہ ہوں گے، جب ان کو کچھ نہیں مل رہا تو وہ پتھر اٹھا کے مارنا شروع کر دیں گے اس فورس کو جس نے اس کو آکوپائی کیا ہوا. اور اگر اس کو کہیں چند ہتھیار مل جائیں گے تو وہ اٹھا کے لڑنا شروع کر دیں گے. اگر کسی کو کوئی بارود ملے گا تو وہ یا خود پھٹ جائے گا یا کہیں لگا دے گا ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. اور دنیا میں ہوتا ہے ایسا.
اس دنیا میں لارجسٹ اوپن پریزن ہے. تو یہ ان حالات کی وجہ سے دنیا کوئی ان کو باہر کی سپورٹ نہیں چاہیے اس کام کے لیے. تو ان حالات کی وجہ سے وہ چپ کر کے نہیں بیٹھ سکتے. اور یہ بھارت میں بھی اور دنیا میں وہ جو لوگ ایک دم سے یہ ہمیں کوشچن شروع کر دیتے ہیں کچھ آرگنائزیشن کے بارے میں ماضی کی. مجھے بھی یہ ایکسپیرینس ہوا کہ جس بھی انٹرنیشنل میڈیا چینل پہ بات کریں وہ اس طرف چل پڑتے ہیں ایک پرانے نیریٹو کی طرف. تو ان چیزوں کو بھول جائیں. ان کو دیکھنا چاہیے کہ کنڈیشن کیا ہے جس میں کشمیری رہ رہے ہیں, اور وہ کنڈیشن آپ دنیا میں کہیں بھی کریٹ کر دیں تو وہاں امن نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ان کنڈیشنز کو بدلنا ہوگا. اور یہ مجھے میری ناقص رائے میں امریکہ سالسی کر رہا ہو یا اور کوئی سالسی کر رہا ہو, الٹیمیٹلی اس کا رزلٹ نکلے گا دونوں سائڈ پہ, پولیٹیکل ول پہ, لیڈرشپ کے لیول پہ, اور دونوں سائڈ میں رویوں میں تبدیلی سے, معاشرتی سائڈ میں. بالکل ٹھیک ہے. ناؤ جنرل سعید, کمنگ بیک ٹو دا اسکرمش, یہ جو ہوئی ہے جنگ, یہ ایک روایتی جنگ نہیں تھی جس طریقے سے لڑی گئی. آلدو کہ اب سال 2025 میں کہیں بھی روایتی طریقے سے جنگ تو نہیں لڑی جا رہی نا. جنگ لڑنے کے طریقے جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. دین اس پہ انفارمیشن وار, دا 5th جنریشن وار اینڈ آل. دین کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ جو بیٹل فیلڈ تھی, بیٹل فیلڈ واز انڈیا ورسز پاکستان, بٹ دا بیٹل آرمامنٹس ور دوز آف ادر کنٹریز جو کہ یہاں پہ ہو رہے تھے, اور اس میں ان ممالک کو شدید ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے جیسے کہ فرانس اور رشیا کے جنہوں نے بھارت کو دیے. سو آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور 2 cents آن دا غیر روایتی جنگ جو ہوئی ہے, کس طریقے سے تمام تر چیزیں ہوئی ہیں. اچھا, رات میں نے بھی ہم سب نے وہ پریس کانفرنس پوری تفصیل سے سنی ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا کی اگر آپ ماضی میں جائیں تو پچھلے چند 1-2 دہائیوں میں اتنی تفصیل کے ساتھ تینوں فورسز بیٹھ کے ایک چیز ایویڈنس کے ساتھ انہوں نے لوگوں سے شیئر نہ کی ہو, انٹرنیشنل کمیونٹی سے بھی اور اپنے لوگوں سے. اتنے اس سے زیادہ اس میں تو مزید تفصیلات اور کیا ایڈ کر سکتا ہے. لیکن اس کو زوم آؤٹ کر کے دیکھنا چاہیے کہ جنگ ہوئی کیوں تھی. دیکھیں, ایک ملٹری جینیس تھا نا نپولین, وہ یہ کہا کرتا تھا کہ جب آپ اپنے دشمن کو اس کا جائزہ لے رہے ہیں تو جو بھی اس کی صلاحیت ہے, اگر آپ کے جائزے میں غلطی ہو جائے آپ سے اور آپ اس سے بڑھ کے کہیں اس کی صلاحیتوں کو نوٹ کر لیں اپنے پاس, تو تب بھی آپ کو نقصان ہوگا. اور جو اس کی ایکچوئل صلاحیت ہے اس سے بہت نیچے رکھ آپ کے خیال آ جائے ذہن میں کہ نہیں اتنی نہیں, اس سے بہت کم ہے, پھر بھی نقصان ہوگا. اس کو وہ کہتا تھا کہ انڈر ایسٹیمیٹنگ دی اینیمی از ایز ڈینجرس ایز اوور ایسٹیمیٹنگ دی اینیمی. ٹھیک, تو یہ انڈر ایسٹیمیشن تو ہوئی ہے انڈیا سے ہر سطح کے اوپر. دوسری بات جو بہت زیادہ ملٹری سرکلز میں, ملٹری لٹریچر میں پائی جاتی ہے, وہ یہ ہے کہ if you want to avoid war, full scale war, تو اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ be prepared for the war and have it as an option on your table. Yes, very well. وہ جب وہ کود پڑے اس میں تو ان کو پہلے 10 گھنٹے میں جب پاکستان کی رسپانس گئی تو ان کو پتا چل گیا یہ بہت پریپیئرڈ ہے. 6-7 کی رات کو بھی پتا چل گیا جب 5 جہاز گر گئے, لیکن وہ پھر مصمم ایک ان کا یقین بن گیا کہ یہ تو بہت پریپیئرڈ ہے, اس لیے وہ اس میں سے ایگزٹ کیے. ٹھیک, بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید, سابق چیف آف جنرل اسٹاف ہمارے ساتھ موجود تھے. تھینک یو سو مچ فار یور پلیزر ہیونگ یو آن دا شو. اور بہت ہی زبردست انالیسز اور ڈیٹیل بات رہی میرے خیال میں. اور جو لاسٹ بات انہوں نے کی, دا بیسٹ آپشن ٹو کیپ پیس از ٹو ہیو war on the table, or the fight on the table is like to be prepared for the war. I mean, like you can't take it off the table. وہ سب سے بیسٹ بات ہی. انگریزی میں کہتے ہیں نا ٹو ڈی ایسکیلیٹ ایکسکیلیٹ, تاکہ اگلے کو پتہ چلے کہ جی آپ کے پاس کیا کچھ ہے. ویسے بریک پہ جانے سے پہلے میں ہم اتنی بات کر چکے نا سعدیہ, ہم قوم کے جرری سپوتوں کو سلام پیش کرتے ہیں, فضائیہ ویری, میں بھائی ان لڑکوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے جو ڈرون گرے لاہور سے لے کے پنڈی تک اور سیالکوٹ تک. اس کے بعد خبریں آئی ہیں کہ کوئی 125 پہ اٹھا کے لے گیا, کوئی کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا. تو بھائی ایکچولی ان کو بھی سلام, جو بھارت ان سے لڑنے آیا تھا یار. سوچیں آپ شادیہ کہ وہ ڈرون لے کے ایک گاؤں میں وہاں پہ لوگ جمع ہو گئے اور وہ چپل سے ڈرون کو مار رہے ہیں. تو دیکھیں اس میں فن کا ایلیمنٹ تو ہے ہی,
لیکن ایسی کوئی بھی چیز خدا نہ خواستہ اگر کبھی آئندہ ہو تو بھائی اس کے قریب بھی مت جائیے گا. ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی چیز ہو وہ پھٹ پھٹا جائے اور اس کے ساتھ سوشل میڈیا پر جو فلوٹ کر رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ جو کارڈ گن سے ڈرون کو گرانے کی کوششیں کی جا رہی ہے اور پھر آئی ڈونٹ نو اف وہ کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں. سوشل میڈیا پہ تو ایسا ہی لگ رہا ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں ڈینجرس ہوتی ہیں. فن ایسپیکٹ ضرور ہے اس کا, لیکن یہ بھی خیال کرنا ہے کہ آپ نے اپنی جان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے. یہاں پہ لے رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک. اسٹے ود اس. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اینڈ ناٹ جسٹ ون ڈے بٹ یہ پورا ہفتہ ہی ویل بی سیلیبریٹنگ دس, کیونکہ یہ کام ہی اتنا بڑا ہوا ہے. اپنے سے کئی بڑا دشمن کو, اپنے سے عددی برتری میں زیادہ ہونے والے دشمن کو ہم نے وہ سبق سکھایا ہے کہ وہ اب صرف زخم نہیں چاٹ رہا بلکہ اب باقاعدہ رو رہا ہے. تو یہ جو جنگ بندی ہوئی ہے, شرائط کون کون سی. دین دیر واز اندر تھنگ, اور وہ چین نے جتنا بڑھ کے مدد کیا ہے. میں وہ انٹرویو کا ریفرنس دوں گا جو ایک چینی ڈیلیگیٹ, چینی مہمان تھے, وہ ایک انڈین اینکر کو انٹرویو دے رہے تھے, جس میں اس انڈین اینکر نے بھرپور کوشش کی پاکستان کے خلاف ان سے بات نکلوانے کی. لیکن جو ہمارے چائنیز کاؤنٹر پارٹ تھے انہوں نے بڑی زبردست بات کی اور کہا کہ there you go, that is that interview. Iron-clad brothers and sisters. Message is loud and clear, and with this we have Sabiq Safir, Naghmana Hashmi صاحبہ. نغمانہ صاحبہ گڈ مارننگ, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور یہ گفتگو آپ نے بھی سن لی ہوگی, ہم سے زیادہ آپ کا تجربہ ہے to work with China, and also اس مشکل کی گھڑی میں چائنا came in not only with the warfare support بلکہ ڈپلومیٹک سپورٹ بھی. جی دیکھیں, یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے, یہ انٹرویو ہے, یہ پروفیسر الیگزینڈر گاؤ کا ہے. وہ بہت بڑے اکیڈیمک بھی ہیں, وہ بزنس مین بھی بہت بڑے اور تھنک ٹینک میں بھی ہیں, اور ان کی بات جو ہے وہ نہ صرف چین میں سنی جاتی ہے بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی بہت غور سے سنتی ہے جب الیگزینڈر گاؤ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے دیکھیں بالکل ایگزیکٹلی جو چین کی پوزیشن ہے وہ انہوں نے بہت کلیئرلی انڈیا کو بتا دی. انہوں نے کہا کیا ہے, انہوں نے کہا یہ ہے کہ جی پیسفل رہنا چاہیے, اور ہم دونوں کنٹریز کو کہتے ہیں کہ ریسٹرینٹ شو کریں اور پیس کی طرف جائے. لیکن اگر کسی نے پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی یا سوورینٹی کو کسی بھی طرح سے نیشنل انٹرسٹ کو ان کے ہارم کرنا چاہا تو وی آر آل ویدر اسٹریٹجک کوآپریٹو پارٹنرز, اور ہم آئرن بردرز کی طرح ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. سو دیکھیں, اور یہ انہوں نے اس کا پریکٹیکل ثبوت بھی دے دیا. یہی بات آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے بڑے آئیکونک فارن منسٹر ہیں وانگ جی, انہوں نے بھی یہی بیان دیا تھا کہ ہماری اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے اور ہم کھڑے رہیں گے. دیکھیں, یہ دنیا سمجھ رہی تھی کہ یہ ٹھیک ہے, آئرن بردرز ہیں, سپورٹ کریں گے. بڑی انہوں نے کوششیں کی, بڑا پروپیگنڈا چل رہا تھا پچھلے کئی سالوں سے بی آر آئی کے خلاف, سی پیک کے خلاف, اور بیسیکلی ٹیررزم بھی کروایا, سب کچھ کروایا کہ اس دوستی کے اندر دراڑ پڑ جائے. اور آپ لوگ تو جرنلسٹ ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دنوں انفارچونیٹلی کچھ ہمارے سیگمنٹس آف سوسائٹی نے بھی یہ کوشچن کرنا شروع ہو گیا تھا کہ کیا چین ہمارے ساتھ ہے. شاید چین جو ہے وہ ہم سے دور ہو رہا ہے اور ہمیں اور آپشنز دیکھنے چاہیے. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ دیکھیں ذرا چیزوں کو زیادہ اسٹریٹجک طریقے سے دیکھیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور آج چین نے وہ ایبسلیوٹلی شو کر دیا ہے, اور دنیا کو کلیئرلی پتہ چل گیا ہے کہ اب پاکستان کہ جو پہلے ڈپینڈنس تھی ویسٹرن ٹیکنالوجی کے اوپر اور ویسٹرن ملٹری پلیٹ فارمز کے اوپر, اب وہ تقریباً ختم ہو چکی ہے. اس وقت ہمارے جو آرمی, ملٹری, نیوی, ایئر فورس کے پلیٹ فارمز ہیں وہ کوئی 82% جو ہے چائنیز پلیٹ فارمز ہیں. اور دنیا کو یہ بھی پتہ چل گیا ہے کہ چائنیز ٹیکنالوجی, چائنیز وار ڈاکٹرین, اور جس طرح ہم اس کے ساتھ ان سنک ہے, اور جیسے ہم
बिकॉज देखिए चाइनीज टेक्नोलॉजी को JF-17 मैंने तो उसको ड्राइंग जब उसकी हो रही थी उस वक्त भी देखा है, बनते भी देखा है, उसकी पहली फ्लाइट भी देखी है। इसमें हमारी पाकिस्तान के इंजीनियर्स की, एयरफोर्स की, टेक्नीशियंस की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। और लोग कह देते हैं चाइनीज एयरक्राफ्ट, ये एयरक्राफ्ट अब यहाँ कामरा में मैन्युफैक्चर हो रहा है, पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर हो रहा है और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो आई थिंक थोड़े से जो मिस एडवेंचर किया है, मिस जज किया है इंडिया ने, इसने ना सिर्फ अपने आप को एक्सपोज कर दिया है बल्कि पूरी दुनिया जो इनके साथ थी उनको भी ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि शायद हमारे जो assumptions थे चाइना के बारे में, पाकिस्तान के बारे में, वो मिसप्लेस्ड थे। हमें अब बहुत गौर से देखना होगा। अब देखें वेस्टर्न मीडिया में जो आर्टिकल्स आ रहे हैं, बातें हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि ये अब ये एक नई चीज है वॉर, एयर वॉर हिस्ट्री में, जिस किस्म का हमने उनको एंगेज किया। और 70 जहाजों के अगेंस्ट हमारे तो 27 थे और हमने 150 किलोमीटर दूर से एंगेज करके उनका सत्यानाश मार दिया। कैसे हमने उनके S-400 को तबाह कर दिया, उनके सारे डिफेंस, हर चाहे नेवी, चाहे एयरफोर्स, चाहे आर्मी। तो हमने इस वक्त जो स्ट्रेटेजिक बैलेंस खास तौर पे कन्वेंशनल वॉरफेयर में इंडिया समझता था कि उनके फेवर में है, हमने वो स्ट्रेटेजिक बैलेंस ना सिर्फ रेस्टोर किया है बल्कि इस वक्त आई थिंक हम उनसे आगे। बिल्कुल बिल्कुल। एंड ऑल्सो चाइनीज़ टेक्नोलॉजी की जिस तरह से आप कह रहे हैं कि हम ना सिर्फ उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम यहाँ पर उसको इंजीनियर कर रहे हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान ने तो इस वॉर में उसे मार्केट कर दिया है एक तरह से, एंड उसका कंपैरिजन फ्रांसीसी और रशियन और इसराइली टेक्नोलॉजी से करके उसकी मार्केटिंग कर दी है। इससे ज़्यादा बड़ा विन हो नहीं सकता। एक तो ये कि इसको चाइना में खुद कैसे परसीव किया जा रहा है। ऑल्सो हम इस तरह की अलायंस हमेशा यूरोपियन कंट्रीज़ में देखते हैं, जिस तरह की अब हम पाकिस्तान और चाइना में ये अलायंस देख रहे हैं। इस खित्ते में इस तरह की अलायंस हमने इससे पहले देखी नहीं है, तो इसको भी किस तरह से परसीव किया जा रहा है, इस पर भी अपना एनालिसिस दीजिएगा। देखिए जी, आप अगर बुरा ना माने तो मैं एक तो आपकी जरा करेक्शन कर दूं जी कि चाइना और पाकिस्तान का कोई अलायंस नहीं, सही, चाइना का किसी मुल्क के साथ अलायंस नहीं है। Right. चाइना वर्ड अलायंस से एलर्जिक है, वो पार्टनरशिप्स करता है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और जैसे मैंने पहले अर्ज की कि लोग इसको वीकन करने की कोशिश कर रहे थे, इसमें मिसपरसेप्शंस डालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो परसेप्शंस सारे गलत निकले हैं। और इस वक्त वो चीन और पाकिस्तान ऐसे इकट्ठा खड़े हुए हैं कि लोग परेशान हो गए हैं कि हमारी हर किस्म की स्ट्रैटेजी फेल हो गई है इस वक्त। और जहां तक JF-17 का सवाल है तो JF-17 तो पहले ही हम मार्केट कर रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज ने भी खरीदी, साउथ एशियन कंट्रीज में और बड़े मुल्कों ने देख रहे हैं इसको और खरीद रहे हैं। अभी लोगों को परेशानी सिर्फ JF-17 की नहीं है या J-10C की नहीं है। अब जो उनको परेशानी होनी शुरू हो गई है कि दिस इज स्टिल the first and the second generation of modern एयरक्राफ्ट जो उन्होंने चीन ने बनाए हैं, जिन्होंने आपके टॉप ऑफ द लाइन एयरक्राफ्ट को बिल्कुल नकारा कर दिया, आपके रेडार सिस्टम्स को नकारा कर दिया। और उनके रेडार सिस्टम्स जो हम यूज कर रहे थे और उस टेक्नोलॉजी को यूज करके जो हमने मिसाइल्स बनाए थे वो फार सुपीरियर निकले हैं। तो लोग अब ये सोच रहे हैं कि वो जब उनका J-35 स्टेल्थ आएगा तो वो कहाँ जाएगा और उसके लिए हमारे पास फिर आगे क्या है। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा एक इवेंट हुआ है जिसकी रेपरकशंस अभी आहिस्ता आहिस्ता दुनिया पे आया होती जा रही है। और हमारे खित्ते में तो इसका देखें बहुत गहरा असर है। ऑलरेडी आपने देखा है कि साउथ एशियन जो नेशंस हैं और साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो हैं, जो इंडिया के
انفلوئنس میں آپ کہہ لیں اور امریکہ کے پریشر میں جن کو بالکل ہی دبایا ہوا تھا انڈیا نے، وہ آلریڈی بہت فرسٹریٹڈ تھی. اور جب سے چائنا کا اکنامک جیو اکنامک اوفینسو شروع ہوا تھا، اس وقت سے آپ نے دیکھا کہ ان کنٹریز کا وہ جو ہے ایٹیٹیوڈ زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا جا رہا تھا. لیکن اس جو 5 گھنٹے کی وار میں انہوں نے دیکھا ہے، آئی تھنک اس بہت بڑا ان پہ یہ اثر ہوا ہوگا اور ان میں کانفیڈنس ہوگا کہ ہم بھی انڈیا کے خلاف کھڑے ہو سکتے ہیں. اینڈ دی مور ریلائبل پارٹنر، the more moral partner, the more technologically advanced partner, the more sane partner here is perhaps Pakistan. اور آلریڈی وہ چائنا کی طرف تو بہت زیادہ رجحان ہے. آپ ابھی سری لنکا کو دیکھ لیں، مالڈیوز نے تو ان کی پوری فورسز وہاں سے ہٹانے کو کہہ دیا. بنگلہ دیش نے کہا کہ جی اگر اٹیک ہوا تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نیپال آلریڈی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. تو آئی تھنک اس پورے خطے کو جو انہوں نے ٹیررائز کیا ہوا تھا اور یہاں کی کو، یہاں کے لوگوں کی سوشیو اکنامک ریلیف کو جو انہوں نے بلاک کیا ہوا تھا، ساتھ کو بلاک کیا ہوا تھا، اور وہ سمجھتے تھے کہ جی ہم جس کی طرف دیکھیں گے وہ خوف سے ڈر کے تو ہماری بات مان لے گا. آئی تھنک وہ جو ان کا پرسپشن تھا وہ بالکل ایک فالس شیشے کی دیوار تھا جو اب ٹوٹ چکا ہے. تو آئی تھنک اس خطے میں بہت بڑی چینج آئی، خطے میں بہت بڑا چینج آئے گا. نگوانہ ہاشمی صاحبہ، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا اور اپنا اتنا مفید انالیسز ہمارے ساتھ شیئر کیا. اینڈ ڈیفینیٹلی چائنا آپ نے کریکٹ بھی کیا اور آپ سے سیکھ کے بڑا اچھا لگا کہ ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے اور چائنا پارٹنرشپ کرتا ہے. یٹ اگین بھارت کے لیے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے واٹر بارڈرز پر ایک اپنے لیے محاذ کھڑا کیا ہوا ہے ود بھوٹان، ود بنگلہ دیش، ود نیپال، اینڈ ناؤ پاکستان کے ساتھ تو آپ کے ہمیشہ سے معاملات گڑبڑ تھے. اینڈ ہیونگ سیڈ دیٹ، جب امریکہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہا ہے اور امریکہ آپ کو وہ ڈنڈا لے کر کھڑا ہوا ہے کہ یو ہیو ٹو گو انٹو ٹاکس، آئی تھنک اٹ از گوئنگ ٹو بی اے ڈفرنٹ اینڈ ڈیفیکلٹ ڈیل فار انڈیا. اصل میں بھارت کا جو صرف یہ خواب نہیں تھا کہ اس نے اکھنڈ بننا ہے، بلکہ بھارت کا یہ خواب تھا کہ وہ خطے کا چودھری بننا چاہ رہا تھا، اس ریجن کا پولیس مین بننا چاہ رہا تھا. اس خواب کو شدید دھچکا لگا ہے اور وہ دھچکا بھی میرے خیال میں اب ایسا ہو گیا جی اگے لگو، دھچکا بھی ایسا لگا ہے کہ وہ جس سے تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. سعدیہ، ابھی 4 مہینے پہلے یا 2 مہینے پہلے ہی تو دیور لائک کہ اب آپ مائنڈ سیٹ دیکھیں نا کہ جی مغلوں کا نام مٹا دیا جائے گا، پاکستان کو یہ کر دیا جائے گا، وہ کر دیا جائے گا. سو اس ساری چیز کو، اور جب آپ کی آئیڈیالوجی کو ٹھیس پہنچتی ہے تو وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے. جس آئیڈیالوجی کو نریندر مودی اور ان کے ہمنوا 2014 آنورڈز پکا رہے ہیں، بنا رہے ہیں، لوگوں پہ تھوپ رہے ہیں، جسٹ گو. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دوز سین پیپل جو کہ ریسزم میں نہیں پڑھتے ہیں، بٹ آپ باقی لوگوں سے بات کریں، ان کو مسلمانوں سے الرجی ہے. یہ پہلگام واقعہ جب ہوا ہے تو اس کے بعد وہاں پہ جتنے کشمیری لوگ تھے جو دلی میں تھے، جو ممبئی میں تھے، ان کو مار کے وہاں سے بھگانا اور ان کو ایک بیماری تصور کرنا اور یہ کہنا کہ جہاں سے آؤ وہاں واپس چلے جاؤ، پاکستان واپس چلے جاؤ. ویل ٹو کریکٹ یور تھنگ کہ پاکستان میں ہی ہے وہ، بس یہ ہے کہ آپ کا اللیگل قبضہ ہے اس پہ. سو اس وقت جو پورا بھارت چلا رہا ہے، اینڈ ناؤ یو نو دیٹ آئیڈیالوجی از گیٹنگ ٹرانسلیٹڈ انٹو دیئر میڈیا ایز ویل. جب پوری دنیا امن کی بات کر رہی ہے، جب پوری دنیا پیار محبت کی بات کر رہی ہے، تو آپ کا میڈیا جو ہے، یہ 2025 ہے، اس میں آپ ایکسٹریمزم اور ریڈیکل سوچ نہیں آگے بڑھا سکتے ہیں. بات کرتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنشوا صاحب، سابق مشیر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر. بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا سر. گڈ مارننگ. یقینی طور پر پورا پاکستان خوش ہے اور خوشیاں منا رہا ہے، اور خوش کیوں نہ ہو، پاکستان کو ایک بڑی وکٹری ملی ہے. اس وقت اوور آل سچویشن کچھ آپ کے سامنے بھی ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا پاکستان انڈیا ڈائیلاگ کی طرف جا سکتا ہے، اور اس میں پہلی پیش رفت یہی ہے کہ ڈی جی ایم اوز کی ملاقات ہونے جا رہی ہے. کل اس حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر کی ایک ڈیٹیل پریسر بھی سامنے آ گئی ہے. وی ریئلی نو واٹ وی آر لوکنگ ایٹ، بٹ ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم، اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، جب ہم اس کے بیچ میں ڈی جی ایم اوز کی ملاقات کو دیکھتے ہیں، ہم کیا ایکسپیکٹ کریں، اور یہ جو انیشیٹو ہے یہ آگے کس طرح سے بڑھنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. خوشیاں، آپ نے سب سے پہلے بات کی کہ خوشیاں مبارک ہوں اس قوم کو
بالکل माशाल्लाह माशाल्लाह, खुशियां मनाने का हक है. आपको अंदाजा है कि पूरी हिस्ट्री में हम आउट नंबर्ड ही लड़े हैं मुसलमान, लेकिन ये जो मार्का हुआ है ये बदर, जंगे बदर की हैसियत रखता है कि आपका 10 फुट ऊंचा दुश्मन आपके सामने ज़ेर हो गया. लेकिन सिर्फ खुशियां नहीं मनानी, अपनी फ्यूचर की खुशियां भी इंश्योर करनी हैं. बिल्कुल. तो यहाँ से हमने रास्ता निकालना है. ये जो फतह अल्लाह ताला ने हमें नसीब की है उसको हमने कैपिटलाइज करना है. तो सिर्फ एक दो बातें मैं आपके सामने रखता हूँ, आपको रास्ता खुद ब खुद नजर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हम बहुत छोटी छोटी बातें कर रहे हैं. पहली बात, यही अमेरिका था ना, इसकी जो बातचीत का अंदाज था, जो बयान था, वो प्री 10th मई क्या था देख रहे हैं आप, और 10th मई के बाद क्या था. तो सारी सिचुएशन जो है वो 10th मई को चेंज हुई है. 10th मई तक ना इंडिया को उस तरीके से बात कर रहा था, ना दुनिया बात कर रही थी, ना अमेरिका बात कर रहा था. 10th मई को क्या हुआ है? 10th मई को जो हमने किया है उसके बाद इंडिया भागा हुआ यूएस के पास गया है, और यूएस ने इंडिया को इस सिचुएशन में से रेस्क्यू किया है, रिट्रीव किया है, बचाया है. क्योंकि हमने इंडिया को अल्हम्दुलिल्लाह इतने बुरे तरीके से एक्सपोज कर दिया और अपनी विल उन पे इम्पोज कर दी. तीसरी बात, हमें किसने सीज फायर की तरफ लेके आए और किसने कहा कि मैं कश्मीर का मसला हल करवा दूंगा? ऑब्वियसली यूएस ने कहा, मिस्टर ट्रंप ने कहा. तो अब यहां से आगे चले. अब जब प्रेसिडेंट ऑफ यूएस आपसे कमिट करता है कि मैं कश्मीर का मसला हल करूंगा, तो क्या ख्याल है कि आप बैकडोर डिप्लोमेसी से इसको हल करेंगे? ये बायलैटरल इसको बना के हल करेंगे? ये नामुमकिन है. क्योंकि बायलैटरली आपका एक्सपीरियंस ये कहता है कि बिल्कुल ठीक है, ये हमारे हाथ नहीं आते. एब्सोल्युटली, यू हैव टेकन योर पॉइंट एंड थैंक यू सो मच साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे. सो शो का वक्त खत्म होता है, बट द सेलिब्रेशंस विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, दे विल कीप ऑन गोइंग. आपसे मुलाकात होगी कल. रखिए अपना ख्याल. अल्लाह हाफ़िज़. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.